میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے. انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے. میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھی تھی. اس کے آنسو بہنے لگے. اس نے کہا, میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا. آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے. اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا. یہ گناہ میرے باپ کا ہے. سلطان, آپ کا اقبال بلند ہو. مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو. سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے. اسی روز آذر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ 2 محافظ تھے. تینوں گھوڑوں پر سوار تھے. آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے. رات کے لیے رکنا تھا. راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے. آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا. شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں. محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہاتا ہے, بھاگ کر کہاں جائے گا. انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا. وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا. وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے. آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا. گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے. آذر ایک ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا. محافظ پہنچ تو گئے لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا. وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بر وقت نہ پہنچ سکے. جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا. محافظوں نے گھوڑے بگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا. شام گہری ہونے لگی تھی. زمین اونچی نیچی تھی. کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں. محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا. دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے, شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے. ایک نے کہا, ہمیں گرفتار کر لیں, قیدی بھاگ گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے. حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا. وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا. فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا. حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں. چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا. سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کتنی ہی دیر ان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا. اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگے. اس دور کا ایک وقائے نگار اسد الاسدی لکھتا ہے, سلطان ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی گھبراتے نہیں تھے لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر ان کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں. خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے, خدائے ذوالجلال, کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے, کبھی پسپا نہیں ہوا تھا. پھر ان کی آواز روندے آ گئی. انہوں نے حسن بن عبداللہ سے کہا, ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا. سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے. انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا, نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا. سالاروں کو بلاؤ. ان کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آ گئی. 3 سالار آ گئے. سلطان ایوبی نے ان سے کہا, وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا. اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں. بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا. اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے. وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری رسد کا راستہ روک لے. مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں. تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے. صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے. سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے. خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی, لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. اس کی بجائے چھاپا ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شبخون ماریں اور وہ دشمن کی مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شبخون ماریں. رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے.
انہوں نے چھاپا ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے ان کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپا ماروں کا ایک جیش ان کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپا مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا اور ایک چھاپا مار کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو؟ مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو، تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج توڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں، ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے، چھاپا ماروں کے کمانڈر نے کہا۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی ابھی اپنے خیمے میں تھے۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ فاصلہ 1 میل رہ گیا تھا، رخ قرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کس طرف آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی کو پریشانی تھی۔ وہ اب اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کے اعصاب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ان کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے۔ سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں، جبکہ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہراول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دی کہ رفتار تیز کر دو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلے گئے جہاں سے سارا منظر اور دائیں بائیں کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ گمگشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کی سپاہیوں نے ہدایات کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے اس وقت ڈالی جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اسی پھندے میں آ گئے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتے تھے۔ چٹانوں میں گھرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جو ہی دشمن اندر آیا، دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کا می برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے، منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فیتوں والے آتشی تیر آنے لگے جو خیموں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑمڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کا، زخمیوں کی چیخو پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کمانڈر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے۔ عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے۔ یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرف لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگے، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو،
ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمگشتگین کے گھرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے، جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی یہ چال تو کامیاب رہی، لیکن دوسری طرف دشمن نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق انہیں شروع سے ہی فکر تھی۔ اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے مختصر سے 2 دستے تھے۔ حملہ آوروں کے جھنڈے نظر آنے لگے۔ یہ حلب کی فوج تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ فوج گمگشتگین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے۔ فنی مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے یہ فوج یقیناً برتر تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گئے کہ ان کے یہ دستے اس فوج کو نہیں روک سکیں گے۔ وہ اپنے ریزرو کو ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اپنے پاس کھڑے سالاروں کو انہوں نے کوئی ہدایت دے کر بھیج دیا۔ انہوں نے ریزرو ٹروپس کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس طرف والی چٹان پر جو تیر انداز تھے ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ قرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آوروں کو نشانہ بنائیں۔ انہوں نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈر کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا۔ نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترے۔ ان کا دستہ تیار تھا، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اس موقع پر انہوں نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اس مارکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی کمان اور قیادت سلطان خود کر رہے ہیں، اور وہ حلب کے حملہ آوروں کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8 اور باقی تمام 8-8 کی ترتیب میں رہے، لیکن انہوں نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی، بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھوڑ سواروں کو اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا۔ سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے۔ تصادم اس طرح ہوا کہ یہ گھوڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہوئے۔ سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھے۔ دشمن کے گھوڑ سوار دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ راستے میں جو آیا اسے برچھیوں سے مجروح کرتے گئے۔ دشمن کے سواروں کے پیچھے پیادہ دستے تھے۔ سلطان ایوبی نے دور آگے جا کر سواروں کو پیچھے موڑا اور فوراً صفوں کی ترتیب میں لا کر پوری رفتار سے پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا۔ پیادوں نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن گھوڑے اور سوار انہیں رونتے اور کاٹتے آگے نکل گئے۔ سلطان ایوبی کے پیادہ دستے سامنے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سواروں کا مقابلہ کیا۔ عقب سے سلطان ایوبی نے ہلہ بول دیا۔ قریبی چٹانوں سے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن حلب کی فوج کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ سلطان ایوبی نے اپنی کمان نہ بکھرنے دی۔ مارکا بڑا ہی خونریز تھا اور بڑا ہی شدید۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ایوبی اس مارکے کی کمان خود نہ لیتے تو ان کا سارا پلان اس پہلو سے تباہ ہو جاتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے مورخین سے کچھ اختلاف کیا ہے۔ ان کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج حلب کی نہیں موصل کی تھی اور اس کی کمان سالار مظفر الدین بن زین الدین کر رہا تھا، اور یہ کمان اتنی دانشمندانہ تھی کہ مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے اس پہلو کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ قیادت کی دانشمندی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مظفر الدین سلطان ایوبی کے ساتھ سالار رہ چکا تھا اور اس نے یہ فن سلطان ایوبی سے ہی سیکھا تھا۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ مظفر الدین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی چالوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔